ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ایران کے بھائیوں اور بہنوں پر اترے گی اور طاغوت کو اور عالم کفر کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ان شیطانوں سے غلطی ہو گئی ہے، یہ اپنی طرف سے ایرانی قوم کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اب اقوام متحدہ نام کا کوئی ادارہ پریکٹیکلی موجود نہیں رہا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایسی تباہی کی ہے اس شخص نے کہ تمام عالمی قوانین پامال کر دیے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ یہ جو امریکی استعمار ہے اور جو صہیونی شکاریت ہے یہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ میں پھر کہتا ہوں امریکی عوام سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے تو غزہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ امریکن سینٹ میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صہیونیوں کا اعلی کار بن چکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کا صدر منتخب کیا جاتا۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر سیاسی جماعت، ہر مکتبہ فکر، ہر ادارہ، حکومت، اپوزیشن بلا تفریق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ امریکہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تو حماس کو زیر نہیں کر سکے، ایران کو کیسے زیر کریں گے؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جھوٹا خدا ہے۔ امریکہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تو حماس کو زیر نہیں کر سکے، ایران کو کیسے زیر کریں گے؟ جہاں ایک قوم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فوج ہے۔ ایرانیوں نے بہت سے زلزلے برداشت کیے ہیں، پوری پارلیمنٹ ان کی بم سے اڑا دی گئی تھی۔ انہوں نے حالت جنگ میں وہ الیکشن کروایا اور نئی قیادت منتخب کی۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ایران کے بھائیوں اور بہنوں پر اترے گی اور طاغوت کو اور عالم کفر کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آیت اللہ خامنائی شہید جانتے تھے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ ماشاءاللہ 86 برس ان کی عمر تھی، انہیں کوئی خوف نہیں تھا موت کا۔ پورے خاندان سمیت انہوں نے شہادت کی جو دستار ہے اس کو باندھا ہے۔ مگر آیت اللہ خامنائی کا خون ایرانی قوم کو بھی متحد کر گیا ہے اور مسلم امت کو بھی ایک جگہ پہ اکٹھا کر گیا ہے۔ ان شیطانوں سے غلطی ہو گئی ہے، ان شیطانوں سے غلطی ہو گئی ہے، یہ اپنی طرف سے ایرانی قوم کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ رضا شاہ پہلوی کا وہ جو ٹاؤٹ بیٹا ہی یہودیوں کا، وہ دانت تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سازش کر رہے تھے۔ سازش ابھی چلے گی، سازش کی جو تپش ہے وہ پاکستان تک بھی پہنچے گی۔ اس لیے میں اس موقع پہ یہ کہوں گا پاکستان کی حکومت کو، اپوزیشن کو، اداروں کو، جماعتوں کو کہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، قوم کے اندر وحدت پیدا کریں۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہائپر سونک میزائل ہے آپ کے پاس۔ ایران کا بھی یہی قصور تھا کہ ان کے پاس ایک اچھی فائٹنگ فورس ہے اور ان کے پاس اپنی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ کسی طاقتور اسلامی ملک کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی اندرونی صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا کریں، اور یہ بھی لازم ہے کہ جو طاقتور مسلم ممالک ہیں وہ ویسے ہی دفاعی معاہدے کریں جیسا پاکستان اور سعودی عرب نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو کام حکومت یعنی 17 سیٹوں والی حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ کام حکومت تو نہ کر سکی، مگر خواجہ آصف نے آج اپنی ایک پریس کانفرنس میں تباہی پھیر دی، اور جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ خواجہ آصف نے کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے، امریکہ کو شکست ہوگی اور ایرانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی۔ امریکہ جو ہر مسلم ممالک کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ خواجہ آصف نے آج اپنی پریس کانفرنس میں امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کے حوالے سے مزید کیا کہا اور اپنی پریس کانفرنس میں کیسے امریکہ اور اسرائیل کی تباہی پھیری، آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں، تاکہ جنگ کے بادل چھٹیں اور ایرانی جو ہے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ ہمیں ڈٹ کے تنہا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جو ڈپلومیسی ہے، حکومت پاکستان ہماری اطلاع کے مطابق فائل ڈپلومیسی کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں امریکیوں کو فوجی اڈے دینے کا انجام جس کسی نے بھی دیا ہے اس نے خاری اور ذلالت کمائی ہے۔ خدا کا شکر ہے
کہ ہماری سرزمین پر کوئی امریکی اڈا موجود نہیں ہے اور نہ کبھی یہاں کوئی بنانے کی جرت کرے گا. وہ جنرل مشرف کا جان چھوڑ گیا ہماری, اس نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں انہیں اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے. امریکہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا, اللہ حفاظت کرے گا. اللہ کے بندے کریں گے, اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں, اپنی قوت پہ بھروسہ کریں. یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جن دولت مند مسلم ممالک کو, اسے اللہ تللے پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنے دفاع پہ خرچ کریں, اتحاد بین المسلمین پہ خرچ کریں, انسانیت کے لیے خرچ کریں. اور یہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کا معاملہ بھی نہیں ہے. غزہ کے اندر عیسائیوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, انہیں بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. پوری عیسائی دنیا نے غزہ پہ حملے کی مذمت کی ہے. آج بھی فرانس اور اسپین کی حکومتیں امریکہ کے ایران پہ حملے کی مخالفت کر رہی ہیں. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج یہ جو سوچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹیرف لگا کے اور جو ٹیرف سے نہیں مانتا اسے بم مار کے وہ کنٹرول کر لے گا. اسے شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بلا تفریق مذہب جو انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو گنڈا گردی, ریاستی جارحیت اور یہ جو ایک جبر کے ذریعے کمزور قوموں پہ قبضہ کرنے کی جو سوچ ہے, اس طاغوت کا مقابلہ کرے گا, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ جھوٹے خدا ہے, اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے کعبہ کو جب بچانا چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے, پھر وہ ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے ان کو بھوج کا ڈھیر بنا دیتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ یہ جو امریکی استعمار ہے اور جو صہیونی شکاریت ہے, یہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. میں پھر کہتا ہوں, امریکی عوام سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. انہوں نے تو غزہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کے بات کی ہے. امریکن سینٹ میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کانگریس میں کرٹیسائز کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ایران پہ امریکی اور صہیونی پٹھو آ گئے تو پھر بارش سب کی آئے گی. اور آخری بات, یہ سارا کھیل گریٹر اسرائیل کا کھیل ہے. گریٹر اسرائیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی آگے بیٹھ جائیں گے, ان کی تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام پر اور جہاں جہاں دنیا میں وسائل موجود ہیں وہاں امریکہ اور صہیونیت کے پٹھوں کی حکومتیں قائم کی جائیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے, عرب ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے. بھلے آپ ان کو $40 کروڑ کا جہاز دے دیں, بھلے آپ ان کے اوپر اپنے اربوں درہم اور ریال نچھاور کر دیں, یہ آپ کے نہیں بنیں گے. اب اقوام متحدہ نام کا کوئی ادارہ پریکٹیکلی موجود نہیں رہا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایسی تباہی کی ہے اس شخص نے کہ تمام عالمی قوانین پامال کر دیے گئے ہیں. دنیا ایک اور جنگ کے دہانے پہ کھڑی کر دی ہے, تیسری عالمی جنگ. دراصل انہوں نے ایران پہ حملہ کر کے چھیڑ دی, پورا خطہ ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, انرجی کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے, صرف صہیونی شیطانوں کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ہم امریکی قوم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں, یورپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں. عالمی ضمیر, عالم اسلام اور عالمی ضمیر اس گنڈا گردی کو, اس ریاستی دہشت گردی کو روکے. میں ایک بار پھر آخر میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانی بلا تفریق مذہب, نسل, رنگ, نظریہ, جماعت, ہم سب کے سب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صہیونیوں کا اعلی کار بن چکا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کا صدر منتخب کیا جاتا. مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی لے کے ڈوبے گا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس نے کینیڈا کو, لیٹن امریکہ کو, مسلم ورلڈ کو امریکہ سے دور کر کے سامنے کھڑا کر دیے, صرف صہیونی شیطانوں کے لیے. ان کا ایک شیطانی گٹھ جوڑ ہے. ناظرین, آپ نے خواجہ آصف کی دھویں دھار پریس کانفرنس میں تقریر سنی اور خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ تمام مسلم ممالک کو اس وقت متحد ہونا چاہیے. یہ وقت ہے کہ ہم سب آپس میں اتحاد کریں اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں. جیسا کہ ایران بہت ہی بہادری کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل سے لڑ رہا ہے, کیونکہ اگر امریکہ ایران میں اپنا قبضہ جما لیتا ہے
ایران میں رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنی پسند کی قیادت وہاں پر لے آتا ہے، جو کہ ویسے تو تقریباً ناممکن لگ رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان بھی اس کی زد میں آئے گا اور اگلا نمبر پھر پاکستان کا ہوگا۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔